کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، افغان سردار عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، افغانیوں نے فتح کر لیا، افغان قوم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، جیسا کہ گوری گوری سوری۔ اس کے علاوہ جب حجر اسود جنت کا پتھر چوری ہوا تو افغان قبائل کے لوگ ہی اسے یمن سے بڑی مشکلات اور جنگ کے بعد واپس لائے۔ یہ بھی کہ حدیث کے مفہوم میں جس آخری جنگ کا جنگ ہند کا ذکر ہے اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوج اٹھے گی جو ہند کو فتح کرے گی۔ پرانے زمانے کا خراسان موجودہ دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ پٹھان جنگ کے بعد واپس آئے۔ یہ بھی کہ حدیث کے مفہوم میں جس آخری جنگ ہند کا ذکر ہے اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوج اٹھے گی جو ہند کو فتح کرے گی۔ پرانے زمانے کا خراسان موجودہ دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ پٹھان قوم دنیا کی سب سے جفاکش قوم ہے، چاہے روس، امریکہ، سکندر اعظم یا چنگیز خان کیوں نہ ہو۔ اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، جس کی تعریف اس کے بدترین دشمن بھی کرتے ہیں۔